دین سچا دین اسلام، الحمدللہ یہ میری خوش بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اس دین کا پیروکار بنایا۔ آپ سب کی خوش بختی ہے جی۔ آپ دنیا کے دینوں کو تھوڑا تھوڑا سا کھنگاریں، آپ کو پتہ چل جائے گا باقی سارے دین بڑی الجھنے ہیں، بڑے معاملات پیچیدہ ہیں۔ اگر صراط مستقیم ہے تو صرف ایک دین، وہ دین اسلام ہے۔ اور میرے سچے دین کی عظمت یہ ہے، اس دین کو جب بھی ڈبایا جائے گا یہ دین پہلے سے زیادہ ابھرتا ہے، پہلے سے زیادہ ابھرتا ہے۔ آج اسلام کے مقابلے میں کفر پورا ننگا ہو کر مقابلے میں کھڑا ہے، اور کچھ فہمی میں مبتلا ہوا کہ امیر المجاہدین سپہ سالار اہل سنت کا مثال ہو گیا، اب ہم پاکستان پہ کنٹرول آسانی سے کر لیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کر یہ بات بھی تسلیم کرتا ہوں، میرے دل میں یہ وسوسہ تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ بابا جی کے قبلہ کے وصال کے بعد میں نے یہ سمجھتا تھا کہ کاش میرے اس قائد کو زندگی کے 25 سال اور مل جاتے، پاکستان کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے۔ 25 سال جس جافشانی کے ساتھ، جس ضرورت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ، جس عشق رسول کے جذبے کے ساتھ وہ سفیر عشق رسول بن کر پاکستان کے گلی محلوں میں نبی کی ناموس کا پہرا دے رہا تھا۔ اگر 25 سال مل گئے پورا پاکستان اسلام کا نشان مرتب بن جائے۔ یہ میرا اپنا ایک ذاتی تجزیہ تھا، لیکن جب سے وصال ہوا، آج 22واں دن ہے آپ کے وصال مقدس۔ بہرحال ایک ایک لمحہ دل کے لیے بڑا بوجھل ہے، ایک ایک لمحہ وہ عظیم الشان ہستی جس کے لیے، جس کے بغیر ایک لمحہ گزارنا مشکل لگتا تھا، آج 22 دن ہو گئے۔ 22 دن بھی کتنے گھنٹے ہوں گے، کتنے منٹ ہوں گے، کتنے سیکنڈ ہوں گے۔ بہرحال آج ان کے مزار پر انوار پہ جائیں، وہاں جو جذبہ، جوش، جو عظمتیں ہیں، وہ دیکھ کر مجھے لگا میرا نظریہ غلط ہے۔ میں 25 سال کا دیکھ رہا تھا، انشاءاللہ اللہ نے مجھے اگر زندگی رکھی، حالانکہ مجھے 5 دن کا بھی پتہ نہیں، 5 دن تو بڑی بات ہے، 5 منٹوں کی خبر نہیں کیا ہو جانا ہے۔ آج بول رہا ہوں، چند لمحے بعد موت کی آغوش میں چلا گیا۔ آج زبان جنبش کر رہی ہے، بعد میں کوئی ٹھوک جائے گی، بولنے کے قابل نہیں۔ ایک لمحے کی زندگی کا وصال نہیں، یہ زندگی میری بے وفا۔ 5 سال تو بڑی دکھ کی بات، اللہ رب العزت آپ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، انشاءاللہ آپ رہیں، انشاءاللہ رہیں گے۔ آپ 2025 میں پاکستان دیکھیں گے، پاکستان ناچے اور گوئیوں کی سرزمین نہیں ہوگا۔ میرے قائد کی محبت کے صدقے کرتا ہوں، انشاءاللہ ناموس رسالت کے پہرے کے صدقے پاکستان تاجدار ختم نبوت کا قلعہ بن چکا ہوگا۔ 2025 میں آپ یہ منظر دیکھنا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ کی دعائیں نہیں، لوگ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تھریٹ دیتے ہیں، مولوی صاحب یہ ہے وہ کر دیں گے۔ میں نے کہا یار بابا جی نے یہ درس دیا، میری ٹانگیں کانپتی تھی، بولا نہیں جاتا تھا، جسم کبھی ہوتی تھی بابا جی سے پہلے، لیکن جب سے بابا جی کے ساتھ کندھا لگا ہے، یقین جانو، اور یہ بات موت والی بات جو ہے، اتنی محبت سے پہلا دیا ہے، اب تو مر جانے کو دل چاہتا ہے، مر جانے کو دل۔ بابا جی کی محبت کے میں ہوں، اللہ میں کہتا ہوں جہاں جہاں میرے بابا جی کے قدم لگے، آپ کی قدم مبارک کے ساتھ جو مٹی کے ذرے لگے، وہ مجھ گناہگار کو مل جائے، میری شفاعت کے لیے کافی ہے۔ بڑا عظیم انسان، وہ اس لیے نہیں کہ دولت بڑی کمائی، اس لیے نہیں بلڈنگوں کا مالک تھا، اس لیے نہیں بڑی اس نے فیکٹریاں لگائی، اس لیے نہیں انٹرنیشنل بڑے بڑے ملکوں میں اس کی جائیداد تھی، اس لیے میں عظیم نہیں کہتا، اس لیے عظیم کہتا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے لوگ کو آتے دعا
کامیابی کرے، جان کو بلندی عطا فرمائے۔ غوث عالم شہنشاہ بغداد کے والد مالد ابو صالح موسیٰ دو جنگی، 12 سال کی مشقت، 12 سال کا تزکیہ نفس، 12 سال کا مجاہدہ۔ یا حضرت 12 سال پہلی شرط پوری، دوسری شرط حضرت عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ امام حسن کے خاندان کے شہزادے کہہ سکتے تھے بیٹا میں نے تو بس ویسے تمہیں کہہ دیا 12 سال، تم نے جس طرح کی 12 سال کی زندگی گزاری ہے مجھے دشت آ رہا ہے، اتنی عظمت والی زندگی، تیرے تقوی کا یہ مقام۔ لیکن قربان جائیں پہلی شرط پوری ہوئی، بابا جی دوسری شرط، آپ نے فرمایا بیٹا دوسری شرط پہلی سے بھی سخت ہے، پہلی سے بھی سخت ہے۔ یا حضرت میں ماننے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے میری بیٹی ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے مفلوج ہے، آنکھوں کی بنائی نہیں ہے، کانوں کی سماعت متاثر ہے، شرط یہ ہے تمہیں اس بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، عدل و انصاف، کسی کا ساتھ نہیں۔ آپ سب سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کے پاس عقل سلیم ہے، خدا را مجھے بتاؤ پاکستانی کو نوجوان ہوتا شادی کے لیے تیار ہوتا؟ کوئی نہیں بولتا، یار بولو تو صحیح ہوتا، کیونکہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے بتا دیا بیٹا شادی وہاں کرنی ہے جہاں گاڑی جیب میں ملے گی، شادی وہاں کرنی ہے جہاں بنگلہ ملے گا۔ میں ان ماں باپ کی سوچوں کے قربان جاؤں، تم نے بیٹا پیدا کیا ہے کہ بزنس پیدا کیا ہے؟ اور رشتہ داریوں میں سودا نہ کیا کرو، رشتہ داریوں کو سودوں کے عوض مت بیچا کرو، یہ سوداگروں کا کام ہے۔ مخلوق خدا سے محبت کرو، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیٹا شادی کرنی پڑے گی، بڑی لمبی چوڑی بات نہیں، کئی مرتبہ سن چکے ہیں آپ نے فرمایا یا حضرت اگر میری کوتاہی معاف ہو جائے تو مجھے یہ شرط قبول ہے۔ سنت مصطفیٰ نکاح مبارک ہوا، پہلی رات حجرے میں تشریف، جہاں بتایا کہ تیری بیوی اس حجرے میں موجود ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ دو جنگی اس حجرے میں تشریف لگے، ایک آنکھ اٹھا کر دیکھا، جو خصوصیات مجھے بتائی گئی تھی وہ مجھے نظر نہیں آئی، آنکھیں جھکا، فوراً کمرے سے باہر، فوراً کمرے سے باہر، جسم پہ پسینہ ہے، چہرے پہ عجیب کفیت ہے، میں نے غیر محرم مرد عورت کو دیکھ لیا، فوراً باہر، سامنے سے بابا جی آتے، بیٹا کیا ہوا؟ یا حضرت غلطی کی وجہ سے شادی کی اس رسومات میں مجھے خیال نہیں رہا، میں اس حجرے میں چلا گیا، مجھے بتایا کہ یہ تیری بیوی کا کمرہ ہے، جب میں گیا ہوں جو خصوصیات آپ نے اپنی بیٹی کی بتائی تھی وہ نہیں ہے، مجھے محسوس ہوا اس کا جسم بھی ٹھیک ہے، نگاہ بھی ٹھیک ہے اور جسمانی حالت سے بھی ٹھیک ہے۔ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹا غلطی نہیں، یہ کمرہ تیری بیوی کا ہے، اور جو کمرے میں بیٹی موجود تھی وہ میری بیٹی اور تیری بیوی ہے۔ میں نے کہا تھا ٹانگوں سے معذور اس لیے نہیں کہ اس کی ٹانگیں نہیں تھی، ہاتھوں سے مفلوج اس لیے نہیں کہ ہاتھ نہیں تھے، آنکھوں سے نبینا اس لیے نہیں کہا دیکھنے کی قوت نہیں ہے، میں نے یہ ساری خصوصیات اس لیے کہا تھا جب سے پیدا ہوئی ہے کبھی گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا، جب سے بالغ ہوئی ہے کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا۔ آج ایسی مائیں ہیں نہیں، یقین جانو نہیں، آج مرد گھر پہ بیٹھے ہیں چٹو بن کے اور عورتیں بازاروں میں جا کر خریداری کر رہی ہیں۔ اگر میں کسی حاجی صاحب سودا لینے نہیں گئے تو مجھے کہتا مولوی صاحب میری بیوی بڑی سمجھدار ہے، شاپنگ بڑی شاندار کرتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، عقلیں بدل گئی، عورت کو بازار میں جانے کا حکم نہیں ہے، بازاروں میں خریداری کا اجازت نہیں ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، اور جب تک گھر کی ملکہ تھی اسلام کی عزت و عظمت پہ کوئی رس نہیں تھا۔ آج ہمیں جو جوڑتے ہیں مولوی صاحب ولیوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ولی نظر ہی نہیں آ رہا، سارے رفو چکر نظر آتے ہیں، ولی بن گیا، ولی کے پاس جائیں کہتے ہیں طویل لینا تو پیسے دے دو، فلاں کارڈ کرنی ہے اس کے پیسے دے دو، صدقہ دینا پیسے دے دو، پیسے ہاتھ میں ہو تو ولی ہاتھ ملاتا ہے ورنہ ہاتھ نہیں ملاتا، چار چار قیمتی جبے پہنتا ہے، پراڈو جیپ پہ بیٹھتا ہے، یا حضرت ولی کہاں گیا؟ میں کہتا ہوں تم ہم سے ولیوں کے بارے میں پوچھتے ہو، میں معاشرے سے پوچھتا ہوں، مجھے ولی پیدا کرنے والے ماں باپ کو دکھاؤ،
جہاں باپ رشوت کی کمائی کھانے والا ہو، جہاں باپ سود کے پیسے کھانے والا ہو، جہاں باپ جھوٹ سودا بیچنے والا ہو، جہاں باپ رشتہ داروں کا حق چھیننے والا ہو، اس گھر میں ولی پیدا نہیں ہوگا، رنگیلا اور کرکٹر پیدا ہوگا، اور جہاں اللہ کا خوف رکھنے والا باپ ہوگا انشاءاللہ اس گھر میں غوث اعظم کا غلام پیدا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ محبوب کے دامن کرم کے صدقے یا اللہ میرے معاشرے کو مجھ سمیت بالخصوص، وہ کہتے ہیں یار مولوی بخشا گیا تو میں بھی بخشے جاؤں گا، میں کہتا جی مولوی جائے باہر میں تم تو بخشے جاؤ، تم تو بخشے جاؤ، اور اگر تم بخشے گئے تو تمہاری دعاؤں کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن یا اللہ معاشرے کے ہر بات کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، تجھے اور تیرے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، معاشرے کی ہر بہن اور ماں کو یا اللہ اسلام کے مطابق شرم و حیا کی قیادت عطا فرما، پھر انشاءاللہ دیکھنا پاکستان بزدلوں کی سرزمین نہیں ہوگا، پاکستان نبی کے غلاموں کی بہادروں کی سرزمین ہوگا، ناچے اور گویے نہیں ہوں گے، محمد بن قاسم کے غلاموں کی سرزمین ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو وہ نورانی منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔